سوچتے ہیں آخر کیا وجہ ہے، آخر کون سی ایسی علامات ہیں، آخر کون سے ایسے ایشو ہیں جن کی وجہ سے کون سی خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، یا کیا وجہ ہے، یا کسی کی وجہ ہے، تو انسان پریشان ہوتا ہے. اس پریشانی میں وہ پھر راستہ ڈھونڈتا ہے. جیسے جی گھر کے بارے میں، بچے کے بارے میں، ہیلتھ کے بارے میں، سکن پرابلم ہے. جی جی بہت زیادہ پرابلم ہے 4 سال سے. ہاں ابھی 1 سال سے تو آپ کو ڈومیسٹک لائف میں پرابلم ہے. 1 سال سے نہیں، 25 زیادہ ایئرس. جی کتنے سال ہوئے شادی کو؟ 25 ایئرس. وہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی جو پچھلا تھوڑا سا وقت گزرا ہے، ابھی کاروبار کے لحاظ سے اگر اس کو میں ماضی میں جاتا جاؤں گا تو آپ کے کافی لائف ایشوز ایسے ہیں جس میں آپ کو زندگی میں سکھ نہیں ملا. ٹھیک ہے، آپ کے پلینٹس کی پوزیشن اسٹرالوجی کے مطابق اس طرح سے ہے کہ آپ ایک مسئلے سے نکلی ہیں دوسرے میں پھنس گئی ہیں، دوسرے سے نکلی ہیں تیسرے میں پھنس گئی ہیں. اس تھوڑے سے وقت میں، قلیل وقت میں پورا آپ کا ماضی بیان کرنا امپاسبل ہے. یہ کیلکولیشن ہے، یہ میتھمیٹکس ہے، اور آگے حال آپ کا بتایا جا سکتا ہے اس چارٹ کی روشنی میں. میں ذاتی میری اس میں نہ کوئی سینٹیمنٹس ہوتے ہیں نہ ایموشنز ہوتے ہیں، یہ ریڈنگ کے مطابق میں بات کرتا ہوں. اور اگر آپ ان سے نکلنا چاہتی ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں، اصل میں ہوتا یوں ہے کہ جب آپ پیدا ہوئیں، جس وقت پیدا ہوئیں، جس گھر میں پیدا ہوئیں، کچھ ایسی منفی قوتیں آپ کے ساتھ آئیں. کیا ہے؟ سوری جی آپ نے کیا بولا؟ کیا ہے؟ میں سمجھی نہیں. میں نے کہا کہ جب آپ پیدا ہوئیں جس گھر میں، جس جگہ، اس جگہ کی، اس گھر کی فضائی قوتیں کچھ ایسی آپ کے ساتھ جینز میں آئیں جنہوں نے آپ کو مسائل میں رکھا. یہ 2 قوتیں ہوتی ہیں، ایک اچھی اور ایک بری، جو انسان کے ساتھ ہوتی ہیں. اور کچھ لوگوں پر منفی قوتوں کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، جینیٹیکلی موروثی طور پر، خاندانی طور پر وہ اس غلبے میں آتے ہیں. لہٰذا جب وہ زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو ان کی زندگی میں صحت، ایجوکیشن، جاب، کریئر، میرٹل لائف، عزت، رتبے، مرتبے میں پرابلمز ہوتی ہیں. یہ ویوز کی صورت میں انسان کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن ان کا توڑ حل کاٹ جو ہوتا ہے وہ قرآن پاک کی قرآنی آیات سے ہوتا ہے، صدقات سے ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی روحانی انسان بتائے تو وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے، زیادہ اثر اس میں ہوتا ہے، زیادہ اس میں کیفیت ہوتی ہے. اور قرآن پاک کو سننا، قرآن پاک کو پڑھنا، یہ ویسے بھی اجر و ثواب ہے اور آخرت میں نجات کا خزینہ ہے. تو لہٰذا آپ کی یہ جو ڈیٹ آف برتھ ہے، جیسا کہ آپ 11 تاریخ کو پیدا ہوئی، آپ کا عدد 2 بنا. 2 کا عدد رکھنے والے لوگ جو ہیں ہائپر سینسٹیو اور نفسیاتی مسائل میں زیادہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سوچ بچار میں زیادہ رہتے ہیں، کریٹیو ہوتے ہیں، سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جی، ہاں یہ صحیح ہے. ہاں ایسا ہی ہے نا آپ کے ساتھ. اب یہاں پر آپ کے ساتھ جو رولنگ نمبر آیا وہ 2 آیا. آپ کی زندگی میں 2 کے عدد کی اہمیت بہت زیادہ ہے. لہٰذا اسی کے حساب سے آپ کا مکان، آپ کی گاڑی، آپ کا شادی شدہ زندگی، آپ کی زندگی میں 2 کا عمل بڑا عمل دخل ہے. آپ کا نام، اس کے اعداد پھر بعد میں آتے ہیں. نام بعد میں آتا ہے، تاریخ پہلے آتی ہے. پیدا انسان پہلے ہوتا ہے، نام اس کا بعد میں آتا ہے. نام شخصیت پر، طبیعت پر، رویوں پر اثر کرتا ہے، تقدیر پر اثر نہیں کرتا. جیسا کہ میں سٹون بتاتا ہوں، وہ انسان کی شخصیت، طبیعت کو بدلتے ہیں، باری پن کرتے ہیں، ہلکا کرتے ہیں، سوچ کا معیار بہتر کرتے ہیں، جسم میں انرجی پیدا کرتے ہیں. لیکن تنگ دستی کو خوشحالی میں، بدحالی کو خوشحالی میں نہیں بدلتے. وہ قرآن پاک کی قرآنی آیات سے، صدقات سے، توڑ کاٹ سے کیا جا سکتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر میں آپ کو آپ کے عدد کے حوالے سے اسماء الحسنی اگر آپ کو بتاتا ہوں تو وہ ہے آپ کے یا ودودو، یا ہادیو، یا خبیرو. یہ اللہ کے 3 اسم ہیں. یہ آپ صبح کے وقت پڑھیں یا رات کے وقت. اور ایک سورہ پاک، سورہ توبہ، یہ سورہ نمبر 9 ہے اور پارہ نمبر 10 اور 11 میں یہ موجود ہے. 10 سے شروع ہوتی ہے، 11 تک یہ سورہ پاک ختم ہوتی ہے. 2 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنے، اور اس کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود پاک، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد سورہ توبہ پڑھیں. اور یہ اللہ کے 3 اسماء الحسنی، ساتھ پانی اور آئل رکھ لیں، اس کو پڑھیں، پانی کو پئیں، آئل کا مساج کریں. آپ کو جسمانی طور پر بھی بہت لو وائٹیلٹی ہے آج کل آپ کی، جسم میں تھکن رہتی ہے، جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے، بیک پین رہتی ہے، بہت سارے مسائل ہیں. اگر آپ مناسب سمجھیں تو پرائیویٹ مجھ سے بات کر سکتی ہیں اور ڈیٹیل اپنے بارے میں پوچھ سکتی ہیں تاکہ آپ اس الجھن سے نکل سکیں. لہٰذا میں نے آن ایئر آپ کو یہ 3 دفعہ آپ نے کرنا ہے، 3 دفعہ آپ نے صدقہ دینا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کلام کے فضل سے اللہ آپ پر رحمت کرے گا اور آپ کے گھر کی خوشیاں اور آپ کے مزاج کے اندر جو تلخی بے چینی ہے اس میں بھی آپ کی کمی آئے گی.
اور کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ مجھے بتا دیں. اللہ حافظ, بہت شکریہ کال کرنے کا. اگر آپ مزید جاننا چاہتی ہیں تو آپ کسٹمر سروس سے رابطہ کر سکتی ہیں. اور یہاں پر حسن رضا صاحب نے جو کچھ بھی بتایا ہے ان کے اپنے نالج کے مطابق بتایا, جو ان کے پاس نالج ہے کہ وہ صرف ڈیٹ آف برتھ سے بتاتے ہیں. بہت سارے ہمارے دوسرے اسٹرالوجرز ہیں, ان کے لیے نام امپورٹنٹ ہے کیونکہ نام بھی کسی حد تک امپورٹنس رکھتے ہیں لائف میں. ان کا بھی اکارڈنگ ٹو دوسرے لوگ, دوسرے اسٹرالوجرز جو ہیں, ان کا بھی افیکٹ ضرور لائف میں ہوتا ہے. تو ہم یہ نہیں یہاں پر کہہ سکتے کہ وہ بالکل جو ہے نہیں کاؤنٹ کرتے, یا صرف نام اور یہ سب چیزیں نہیں ہم کسی کے بارے میں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت شکریہ پروگرام آنے کا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ہمارے لوگ مناسب نہیں سمجھتے نام بتانا. جی بالکل, یہ میں اپنے ویورز کی سہولت کے لیے ڈیٹ آف برتھ لیتا ہوں. جب ہم اسٹرالوجی میں بات کرتے ہیں تو ڈیٹ آف برتھ ضروری ہے, لیکن وہ صرف اکارڈنگ ٹو یور نالج ہے. ہم دوسروں کے نالج کے بارے میں بات نہیں کرتے. نو اکارڈنگ ٹو اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو. اسٹرالوجی میں صرف ڈیٹ آف برتھ. چلیں ٹھیک ہے, ہم اس پر بحث ضرور کریں گے, لیکن فی الحال جو ہے ہمارے پروگرام دلیل کے ساتھ بات وہ ہوتی ہے جو دلیل کے ساتھ ہو, ہم ضرور اس پر بات اصول کے ساتھ ہو, قانون کے ساتھ ہو. ہم ضرور اس پر بات کریں گے. قانون اور اصول کے ساتھ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ حسن رضا صاحب پروگرام میں آنے کا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا, کالز کرنے کا. جو لوگ کال کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے, اس کے لیے کسٹمر سروس کا نمبر موجود ہے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ آئس کو اور حسن رضا صاحب کو رکھیے گا بہت سے دعاؤں میں یاد, بہت شکریہ, اور اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.